اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ۔ پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ پہلے کے جو لوگ تھے اللہ نے ان کو اس لیے ہلاک و برباد کیا کہ ان کے پاس جتنے بھی پیغمبر آئے ان پیغمبروں کو ان لوگوں نے جھٹلایا تھا، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اپنے ایک سخت عذاب میں ان سب کو گرفتار کر لیا تھا۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ انا بے شک لما طغى الماء، جب پانی کی طغیانی آئی، طوفان نوح آیا، تو حملناکم فی الجاریہ، تو ہم نے تم لوگوں کو اپنے کشتی میں سوار کر دیا۔ یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام بد دعا کیے تھے تو طوفان آیا تھا پانی کا، اور اس طوفان میں جو بھی لوگ بھی ایمان والے تھے ان ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے کشتی کے اندر سوار ہونے کا حکم دیا تھا، وہ سارے کے سارے لوگ کشتی کے اوپر جو ہے سوار ہو گئے تھے، تو اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ لنجعلها لکم تذکرۃ، تاکہ ہم ان باتوں کو ایک سبق آموز لوگوں کے لیے بنا دیں، اور وتعیھا اذن واعیہ، اور جو سننے والے جو کان ہیں، جو یاد رکھنے والے جو کان ہیں، ان سے وہ کان، اس کان سے وہ سن کر اس بات کو یاد رکھے۔ یعنی یہ جو تذکرہ ہو رہا ہے قرآن کے اندر جگہ جگہ پر، وہ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جگہ جگہ جو بیان کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ جو کان یاد رکھنے کی باتیں ہیں، یعنی جس کان سے آدمی سنتا ہو اس کو چاہیے کہ اس بات کو یاد بھی رکھے کہ نوح علیہ السلام کی جو قوم اور قوم عاد اور قوم ثمود، ان لوگوں کے اوپر جو عذاب آیا، بس ان کی غلطی یہ تھی کہ وہ جو ہے انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کو ایک سخت عذاب میں کیا ہے گرفت کر لیا تھا۔ اب یہاں پر ایک چیز دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک صفات رکھا ہے بھولنے کی۔ اگر انسان نہ بھولے پرانی سے پرانی باتوں کو تو انسان اسی ٹینشن میں مر جائے گا۔ تو اللہ نے ایک انسان کے اندر ایک صفات یہ رکھا ہے بھولنے کی، اور یہ اللہ کے طرف سے بہت بڑی ایک نعمت ہے یہ، کہ اگر انسان پچھلے اپنے باپ دادا کی موت کو اگر نہیں بھولتا ہے، اپنے چھوٹے بیٹے کے موت پہ اگر اس کو نہیں بھولتا آگے چل کے، تو انسان اسی ٹینشن میں آگے چل کے وہ دن ختم ہو جائے گا وہ۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک صفات کیا رکھا ہے انسان کے اندر بھولنے کی، وہ بھول جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے انسان آگے اپنا زندگی ایک سفر طے کرتا ہے۔ ہوتا ہے نا، جیسے کہ جب کسی انتقال ہوا تو 3 دن حدیث میں آتا ہے کہ وہ سوگ منائے، اپنا غم منا سکتا ہے 3 دن، اس کے علاوہ قرآن و حدیث ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ آپ 10 دن اور پورے مہینے غم مناتے رہیں اس کی، اس میں یہ غلط ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن یہاں پر ہمیں جو ہے یاد دلا رہا ہے کہ ہم جو یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں تو واقعہ صرف واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس سے کچھ سیکھنا بھی ہے۔ کیا ہے؟ کچھ سیکھنا بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں کیا کہا کہ وذکر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن و حدیث کی باتوں کا جو ہے تذکرہ 1000 مرتبہ کیجئے، بار بار کرتے رہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایمان والوں کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ صبح شام جو ہے اللہ کا ذکر ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ ہمارے دل کے اندر اتر جائے۔ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد ذکر دیا ہے نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، 3۔ کیوں؟ اللہ کا ذکر ہے یہ، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے اور دل کے اندر خوف رہے اللہ کا۔ جب انسان صبح شام ذکر کرے گا اللہ کا تو اس کے دل کے اندر جذبہ اور خواہش یہ پیدا ہوگا کہ تھوڑا قرآن کا مطالعہ کریں، دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے کہ نہیں۔ دیکھیں قرآن اس وقت آپ کو مزہ آئے گا پڑھنے میں جب آپ اس کا ترجمہ سمجھیں گے۔ ہم جو نماز میں کبھی کبھی جو سورت جو پڑھتے رہتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہمیں ذہن میں آتے رہتا ہے کہ یہ ترجمہ ہے، یہ ترجمہ، اس میں یہ آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ نماز میں ذہن کہیں بھٹکتا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ذہن نہیں بھٹکتا ہے۔
اسی لیے قرآن یہاں پہ کیا کہتا ہے کہ ہم نے اس جو واقعہ کو جو تذکرہ کر رہے ہیں وہ اس لیے تاکہ ایک سبق آموز ہو سننے والوں کے لیے، اور جو کان جو سن رہا ہے اس کان کو چاہیے کہ سن کر اس کو کیا کرے، یاد رکھے، کہ ایسا نہیں کہ ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے نکال دی، یہ نہیں ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ ہم جب بھی کسی مجلس میں بیٹھیں تو کوشش پہلے نیت یہ کر لیں کہ ہم یہاں بیٹھ رہے ہیں اس نیت سے کہ کچھ اچھی بات سنیں گے تو انشاءاللہ اس کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کریں گے، اس پر عمل کریں گے، فالو کریں گے، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اتنی ساری باتیں ہوں گی تو کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ میں آئے گا اور اس پر آپ عمل کرتے رہیں گے، تو دھیرے دھیرے انسان جو ہے چھت کے اوپر جاتا ہے کہ نہیں؟ ایک سیڑھی بنا ہوا اس پہ پاؤں رکھا تو اس پہ، پھر اس پہ دھیرے دھیرے انسان جو ہے پہنچ جاتا ہے، تو دھیرے دھیرے اگر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ کیا ہے، فائدہ ہوگا۔ اور اس میں سب سے اہم یہ ہے جو سمجھے کہ اسی کے ضمن میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص حسد کرتا ہے، کیا ہے؟ حسد جو کرتا ہے تو یہ حسد واقعی میں یہ جو حسد دوسرے کے بارے میں جو کر رہا ہے وہ یقیناً میں دیکھا جائے تو وہ اللہ سے جو ہے محبت یعنی کہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، یعنی کہ ایک شخص ہے جس کو اللہ نے خوب دے دیا اور سامنے والا جو ہے کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، اب وہ یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں یار ان کے پاس اتنا پیسہ، اللہ اس کو خوب دے رہا ہے اور ہم کو کچھ بھی نہیں دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے تقسیم پر راضی نہیں ہیں، آپ اللہ سے اختلاف کر رہے ہیں، آپ اللہ سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ٹھنڈی کے موسم میں کہیں جا رہے تھے، پیچھے صحابہ بھی تھے، کچھ صحابہ، تو اللہ کے نبی نے ایک درخت کی جو ٹہنی ہوتی ہیں اس کو اپنے ہاتھ میں لے کے اس کو ہلایا، تو ہلانے کے بعد جتنے بھی پتے سوکھے ہوئے تھے سب نیچے گر گئے، تو اللہ کے نبی نے پوچھا صحابہ سے کیا یہ جو ہم نے کیا ہے اس عمل سے تم کیا سمجھے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہی جانتے ہوں گے، ہمیں تو کچھ نہیں معلوم، آپ ہی بتلا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو انسان ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے تو حسد کرنے والا ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ یہ پتا ابھی پورا کے پورا جھڑ گیا ہے، یعنی اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں رہ پاتی ہے، اور حسد جو ہے انسان کو اندر اندر خوب کھوکھلا کر دیتا ہے، اس کے بدن میں کھانا بھی صحیح سے نہیں لگتا ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارے استاد بتایا کرتے کہ جو انسان ہمیشہ حسد میں رہے گا وہ کتنے بھی کھانا کھا لے، بائی چانس ہوتا ہے کبھی کبھی انسان کو لگ جاتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ایک مثال سے ہمارے استاد سمجھایا کرتے تھے، تو انسان اندر اندر کھوکھلا ہو جاتا ہے اور ہر وقت اسی ٹینشن میں رہتا ہے کہ اللہ نے فلاں کو بہت دے دیا ہم کو کچھ بھی نہیں دے رہا، ہم یہ کر رہے ہیں تو وہ کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو پا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے تقسیم پر راضی نہیں ہیں، کیا ہے؟ ہم اللہ سے اختلاف کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن جگہ جگہ کیا کہتا ہے کہ ہر انسان کو، ہر مخلوق کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ نے ہر جگہ ذمہ داری لی ہے، ہاں اتنا ضرور کہا ہے کہ جس کے مقدر میں جتنا لکھا ہوا ہے اتنا اس کو مل کر رہے گا، چاہے وہ کتنوں بھی لاکھ کوشش کر لے اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، یہ ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ حسد جیسی بیماری سے بچیں۔ اس کی دوسری مثال اللہ کے نبی نے یہ بھی دیا کہ تم دیکھتے ہوگے کہ گرمی کے موسم میں جو گھاس ہوتا ہے پورا سوکھ جاتا ہے، اس گھاس میں ہلکا سا جو ایک ماچس کی تیلی اگر لگا کے وہاں پھینک دو تو چند منٹ میں وہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حسد یہی بیماری ہے کہ اگر آپ نے ایک دوسرے کو دیکھ کے حسد کیا تو جس کی وجہ سے آپ کی نیکی چند منٹ میں وہ ختم ہو گیا، جی، اسی لیے قرآن جگہ جگہ ہمیں یاد دلاتا ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب جو ہے اچانک سور میں ایک پھونک لگائی جائے گی ایک مرتبہ، کیا ہوگا؟ سور میں اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ پھونک لگائیں گے، یعنی سور پھونکیں گے، تو کیا ہوگا کہ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ، زمین، وَالْجِبَالُ، اور پہاڑ، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی مرتبہ میں سب کو ریزہ ریزہ کر کے ختم کر دیں گے۔ کیا ہے؟ حملت معنی اٹھائیں گے اور ان کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، زمین کو، اور یہ پہاڑ جو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا سخت ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ پورا بالکل ریزہ ریزہ کر دیں گے۔
اور کس طریقے سے ریزہ کریں گے وہ آگے بتلا رہے ہیں کہ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو بس یاد رکھو کہ جو حقیقت جو پورا ہونے والا تھا وہ ہو چکا، یعنی ہو جائے گا۔ یعنی دیکھیے شروع میں کیا کہا تھا؟ الحاقہ، قیامت، وہی معنی ہے، الفاظ بدل گیا۔ یہاں پر بھی دیکھیے کہ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، الفاظ بدل گیا ہے لیکن معنی وہی ہے۔ کیا ہے؟ الفاظ بدل گیا ہے لیکن معنی وہی ہے کہ قیامت ہو کر رہے گی۔ جی اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور آسمان پھٹ جائے گا، فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، تو اس دن تم اس کو دیکھو گے کہ وہ آسمان اور زمین جو ہے بودا ہو جائے گا۔ واہیہ کے معنی آتے ہیں بودا، اور بودا ایسے معنی کو کہتے ہیں جو بھوسا بھوسا ہو جاتا ہے، بالکل ریزہ ریزہ، ایک دم باریک پیس کے ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے قرآن مثال دے رہا ہے کہ واہیہ، یہ آسمان یہ زمین سب واہیہ ہو جائے گا، بالکل ختم ہو جائے گا۔ جی اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے جو ہے چاروں کنارے کی طرف جو ہے آسمان کو اپنے ہاتھوں میں لے لے گا، اٹھا لے گا چاروں کونے میں۔ تو یہاں پر تفسیر میں لکھے ہیں مفتی صاحب کہ اس کا مطلب ہے کہ جب آسمان پھٹے گا قیامت کے دن تو بیچ سے پھٹے گا، چاروں طرف سے نہیں پھٹے گا بلکہ بیچ سے پھٹے گا، اور چاروں طرف جو ہے فرشتے اس کو تھام لیں گے، عرش کو، جو اللہ کا جو عرش ہے اس کو تھام لیں گے۔ آسمان تو پھٹے گا ہی لیکن جو اللہ کا عرش ہے اس کو اللہ جو ہے فرشتے جو ہے چاروں طرف سے اس کو اٹھائے رہیں گے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، تو تم اس دن دیکھو گے کہ رب کے عرش کو، یعنی اللہ کا جو عرش ہے اس کو 8 فرشتے جو ہے اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے اوپر۔ ابھی جو ہے جو آسمان جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی صرف 4 فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 4 فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 4 فرشتوں کو اور لگا دیں گے، تو کتنے ہو گئے؟ 4 4 8 ہو گئے۔ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ یومئذ ثمانیہ، اس دن اللہ کا جو عرش ہوگا اس عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے چاروں طرف سے۔ جی اب آگے فرما رہے ہیں کہ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن جو تم اللہ کے سامنے حاضر ہوگے، تمہیں جو پیش کیا جائے گا اللہ کے سامنے، تو کوئی بھی چیز تم سے جو ہے چھپ کے نہیں رہے گا۔ یعنی جو تم نے دنیا کے اندر نیک اعمال کیے ہو، ایک ایک اعمال، ایک ایک حرکت، ایک ایک الفاظ، سب اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے سامنے حاضر کر دیں گے، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اب اس دن ہم سب لوگ کیا ہوں گے؟ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جی تو اتنے سارے آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے تعلق سے ہی باتیں بتلا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کیا ہے، ایک نہ ایک دن آئے گی، تو ہم سب کو اسی کی کیا ہے؟ تیاری کرنی ہے کہ نہیں؟ اور ہم سب کو اپنے اپنے اعمال کا جو ہم نے زندگی کے اندر جو زندگی گزارے ہیں اور جو اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دیا ہے ان سب کا حساب اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ لیں گے۔ جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔